اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبان زینب کے اس پلیٹ فارم پہ میں سیدہ فرحت حسین اور ڈاکٹر نکھت افتخار دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی، تو ہم دونوں یہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ آداب انتظار امام مہدی علیہ السلام ہے، اور اس حوالے سے آج کے ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ ہمارا شمار جو منتظرین امام میں ہوتا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے تو اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ انتظار کے حق کو ادا کریں. تو اس حوالے سے آج ہم اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ہمیں امام کا انتظار کرنا چاہیے، اور دوسری تمام مخلوق ہماری تربیت یافتہ ہے. تو یعنی کہ آج کے دور میں ہم امام کی تربیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لہٰذا توجہ ہے کہ امام ہم سے جس طریقے کا عمل ہم سے چاہتے ہیں، جس طریقے کا انتظار ہم سے چاہتے ہیں، جو صفت منتظر ہم میں ہونی چاہیے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں خود امام علیہ السلام کے ارشادات کہ جو کہ انہوں نے مختلف اپنے وقت کے جو علماء تھے ان کے ذریعے سے اپنی احادیث کو، اپنے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے. لہٰذا امام ہی کے پیغام کے ذریعے سے ہم یہ سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آداب انتظار کیا ہیں اور کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو اس طریقے سے زندگی بسر کریں کہ ہم امام کے منتظرین میں ہمارا شمار ہو، اور جو حق ہے انتظار کا اس کو ہم ادا کر سکیں. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ محترمہ نکھت افتخار صاحبہ جو کہ اس پروگرام میں میرے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک لائی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم گفتگو انشاءاللہ کریں گے. محترمہ بالکل فرحت جی، یہ دیکھیے کہ انتظار کی جب بات آتی ہے تو یہ کہنا چاہیے یہ جو انتظار ہے یہ ہمارے عقیدے کا ایک امتیاز بھی ہے. بے شک، کیونکہ انتظار ہم جس ہستی کا کر رہے ہیں اس کے بارے میں پیشن گوئی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی. اور یہ بات طے ہے کہ رسول اکرم نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی آپ کو پتہ ہے، رسول اللہ نے بہت ساری چیزیں قبل از وقت بتائیں لوگوں کو، اور وہ تمام کی تمام پیشن گوئی، مثلا بدر کی فتح کے بارے میں آپ نے بتایا، یا جناب عمار یاسر کو بتایا کہ بھائی کہ اس طرح شہادت ہوگی. جو بھی باتیں بتاتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جناب امیر معاویہ سے کہہ دیا کہ تمہارے پسینے سے مجھے خون کی بو آتی ہے. دیکھیں وقت نے ثابت کر دیا کہ رسول نے جو کچھ کہا، کیونکہ وہ رسول وہ تھا کہ جو کہتا ہی وہ تھا جو وحی ہوتی تھی. وحی الہی کے بغیر جو نبی بات نہ کرتا ہو، وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میری نسل میں ایک ایسی ہستی آئے گی کہ جس کے آنے کے بعد ہی قیامت آنی ہے، اور جس کا نام وہی ہوگا جو میرا ہے، جس کی کنیت وہی ہوگی جو میری ہے، تو طے ہو گیا کہ ہاں کوئی امام ہے. اور یہ ہمارے عقیدے کا امتیاز ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف امام ہے بلکہ غیبت میں. اور آپ دیکھیے ہماری جو کتاب بلاغت ہے، جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یعنی اب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. مقصد بیان کرنے کا یہ کہ غیبت کے معاملے میں بہت سارے لوگ مشکوک ہیں. انتظار تو جب کریں جب غیبت پر ایمان ہو. تو اب اللہ نے بات گفتگو شروع کہاں سے کی ہے؟ اس کتاب پہ شک مت کرنا، اس میں جو بات کہہ دی گئی وہ برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور پھر کہا ھدی للمتقین الذین، ان متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو
تو آپ دیکھیے خالی متقی ہونا، خالی پرہیزگار ہونا، خالی عبادت گزار ہونا، خالی ایماندار ہونا آپ کی ہدایت کے، یہ کتاب ان کو صرف ہدایت نہیں کرے گی، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ شرط کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا. تو غیب پر جس کا ایمان ہوگا اس کا غیب پر ایمان ہوگا اور غیبت پر ایمان ہوگا، اور یقیناً وہی منتظر بھی ہوں گے اس مہدی کے، اس صاحب عصر کے، اس مصلح دورہ کے، کہ جو آئیں گے تو ظلم و جور کو انصاف سے بدل دیں گے. دیکھا ناظرین کتنے بہترین طریقے سے محترمہ نکہت افتخار نے ابتدا ہی میں جو ایک ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انتظار امام میں جو اہم چیز ہے جس کی طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ یقین ہونا چاہیے بے شک کہ وقت کا امام اس دنیا میں موجود ہے، احادیث رسول کی روشنی میں، کلام الہی کی روشنی میں، بحکم خدا پردہ غیب میں ہے. اس پر ہمیں جو ہے وہ یقین کامل ہونا چاہیے، کیونکہ خود امام علیہ السلام شرح چہل حدیث میں کہ جس کی تالیف علی اصغر رضوانی نے کی ہے، وہ اس میں امام مہدی علیہ السلام کے ارشادات کو بیان فرماتے ہیں، اور اس میں خود امام مہدی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ اے اللہ کے بندو شک نہ کرنا، کیونکہ شک کرنا شیطان کا کام ہے، اور شیطان کی یہ کوشش ہے کہ وہ تمہیں شک و شبہات میں مصروف کر دے تاکہ تمہارے اندر یقین پیدا نہ ہو، کیونکہ جہاں یقین آ جاتا ہے وہ یقین عملی صورت اختیار کر جاتا ہے. شک و شبہ جب تک انسان کے اندر ہے انسان عملی میدان میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وسوسے سے جو ہے وہ پناہ مانگے کہ وسوسہ نہ ہو ہمارے دل میں. بالکل. تو وسوسے کی دوری بہت اچھا پوائنٹ اس وقت ہم لوگوں نے اس کی طرف روشنی ڈالی ہے. اچھا میں یہاں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ عقیدہ ہے امام مہدی کے کہ جس کے اوپر تمام مسلم امہ متفق ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. یہ بات تو طے ہے، یعنی اہل سنت کی کتابوں میں بھی، اور یہ کوئی یعنی متفق علیہ یہ بات ہے تمام تر کتابوں میں، اور بیشتر کتابوں میں بڑی تواتر کے ساتھ جناب مہدی کا ذکر آیا ہے، جناب صاحب عصر کا ذکر آیا ہے. بلکہ یہاں تک میں کہنا چاہوں گی، اہل سنت کی کتاب سے کوٹ کروں گی کہ عن منکر المہدی فقط کفر، کہ جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے گویا کفر کیا. یہ میں دوسرے مکتب فکر کی جو ہے وہ کتابوں سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کے ہاں بھی، مگر فرق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی ہستی ہے وہ جناب فاطمہ کی نسل سے ہے، وہ ہاشمی ہے، اور وہ ٹھیک ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے. مگر وہ یہ کہتے ہیں وہ ابھی ان کی ولادت ہوگی، اور ہم کہتے ہیں ان کی ولادت امام حسن عسکری گھر آپ تولد ہوئے اور پردہ غیبت میں ہے. تو یہ ہمارا جو ہے کہ، اور میں سمجھتی ہوں یہ جو چیز ہے کہ تو امپورٹنٹ چیز صرف یہ نہیں ہے کہ امام مہدی پر ایمان تو سب کا ہے. بات یہ ہے کہ امام مہدی جو ہے ان کی خصوصیات سے اور ان کی ہستی سے ہم جو ہے وہ واقف ہوں اور سمجھیں کہ امام کیسے ہو سکتے ہیں اور کیا ہیں. تو ان کو جاننا اور پہچاننا، کیونکہ دیکھیے اگر یہ یقین نہ ہوتا تو اتنی دعوی مہدیت کرنے والے نہ آتے. بے شک، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے، کسی نے ہندوستان میں دعویٰ کر دیا تو یہ کہ مانچسٹر میں دعویٰ کر دیا گیا. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، مگر بات وہی ہے کہ اگر آپ اپنے امام کی خصوصیات سے واقف ہوں گے، اب آپ کو پتا ہوگا، تبھی آپ جو ہے وہ جھوٹے دعویٰ کرنے والوں سے بچ سکیں گے. بے شک. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہمیت کی بات ہے کہ ہم سمجھیں دین کیا ہے، ہم سمجھیں کہ ہمارے ائمہ کیا، اور ہم سمجھیں کہ ہمارے امام زمانہ کی کیا خصوصیات ہیں. بالکل بجا فرمایا. ناظرین پھر میں امام ہی کے ارشاد کا حوالہ دوں گی کہ امام زمانہ خود فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کا حق ادا کرو، زبان سے دوستی کا دم بھرتے ہو، عملی اعتبار سے ہماری محبت کا حق ادا کرو
اور کوشش یہ کرو کہ کوئی عمل تمہاری ذات سے ایسا سرزد نہ ہو جو تمہارے وقت کے امام کی ناراحتی یا ناراضگی کا سبب بنے. اب یہ میں خود امام علیہ السلام کے ارشادات کو کوٹ کر رہی ہوں. وہ سب لوگ کہ جو دل میں، جن کی زبان، جن کا قلب ہمہ وقت منتظر ہے امام زمانہ کا، وہ عجل فرجہم کی زبان، ہماری زبان پر یہ ورد مسلسل ہے، تو ان کو امام ایڈریس کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں کہ معرفت امام اس صورت میں تم حق ادا کرو گے کہ تمہیں ہر وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ تم وہ کوئی عمل اپنی ذات سے سرزد، تمہاری ذات سے نہ ہونے پائے کہ جو امام کی ناراضگی اور ناراحتی کا سبب بنے گا. اور جس کے لیے امام نے خود فرمایا کہ ہماری دل مشیت الہی کا ظرف ہے. اب آپ یہ دیکھیے، مولا خود فرما رہے امام زمانہ، ہمارا دل مشیت الہی کا ظرف ہے. اگر اللہ کسی چیز کا ارادہ کرے اور اس کو چاہے تو ہم بھی اسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں. بے شک بے شک اسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں. اور سورہ تکویر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وَمَا تَشَاءُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. بے شک تم نہیں چاہتے مگر وہی چیز جو تمہارا رب ارادہ کرے. یہ ائمہ معصومین، یہ انبیاء مرسلین کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ تکویر میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ ہادیان برحق ہیں کہ جو نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ ارادہ کرتا ہے اسی کی مشیت پہ راضی بر رضا ہیں. اب اگر ہم امام کے منتظرین ہیں اور اپنے آپ کا شمار امام کے ناصرین میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اسی طریقے کی زندگی اور اسی طریقے کی فکر اور اسی سنت کو اپنے ذات میں، اپنے عمل میں منتقل کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی رضا دیکھتی ہے کہ مشیت رب کیا ہے اور ان کی رضا پر راضی بر رضا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی اپنے امام کی رضا کو، ان کی خوشنودی کو مقدم جانتے ہوئے اپنے طریقہ زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہم جو ہیں وہ امام کی ناراحتی اور ناراضگی کے سبب نہ بنے. کتنی خوبصورت بات، سمپل سی بات امام نے کتنے بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آج کے زمانے میں نگہت بہن آپ نے بھی دیکھا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ انتظار کس طریقے سے کریں، کیا پریپریشن ہمیں کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے. جیسے کہ دیکھیے بات جذبے کی ہوتی ہے، بات احساس کی ہوتی ہے. ایک مومنہ تھیں، اب ان کا انتقال ہو گیا پاکستان میں. وہ ہر وقت جو ہے وہ سوتی بھی جب تھیں تو باحجاب ہوتی تھی تو، اور وہ بڑی مشہور تھیں اور بہت زیادہ چاہنے والی تھیں اہل بیت کی. تو لوگوں میں مشہور ہوا، یعنی جتنے بھی وہاں آس پاس جتنے مکاتب فکر کے لوگ تھے کتنے تھے، وہ کسی امام کا انتظار کرتی ہیں. وہ بھائی آپ برقع کیوں پہنتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ مجھے یہ بات وہ ہوتی ہے کہ جانے کا امام کا ظہور ہو اور مجھے برقع ڈھونڈنے میں وقت لگ جائے، میں نہیں وہ وقت ضائع کرنا چاہوں گی. تو بات جذبے کی ہے کہ آپ کس طرح ان کا، آپ کے اندر کتنی تڑپ ہے اور کتنا جذبہ ہے کہ آپ امام کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. اور یہ کوئی جو امام ہے ہمارے وہ امام ہیں کہ جن سے وابستگی، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ ان ہستیوں کا ارادہ ہوتا ہے. ان کی چاہے خلوت ہو، ان کی چاہے جلوت ہو، ان کا کوئی قول ہو، ان کا کوئی فعل ہو، وہ سراسر قرآن کی تفسیر ہیں. یہ چلتی پھرتی جو ہے تصویر ہے قرآن کی. تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ آپ ان سے اگر واسطہ پیدا کر لیں، آپ ان سے کوئی نسبت قائم کر لیں تو
یقیناً کہا یہ گیا کہ پروردگار ہمارے چاہنے والوں کو، امام کا قول ہے کہ ہمارے چاہنے والے کو کہ سیئات کو حسنات میں اور حسنات کو سیئات میں تبدیل کر دیں گے. تو اب کسی نے یہ سوال کیا کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے، تو امام نے آیت الکرسی جو ہے اس کی جو آیت ہے کہ یخرجوہم الظلمات الی النور، ہم جو ہے وہ نور سے جو ہے ظلمت کو نکالتے ہیں اور ظلمت کو نور میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو کہا یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح جس طرح ظلمت نور میں تبدیل ہو جاتی ہے اور نور ظلمت میں اسی طرح ہماری جو گناہ ہیں وہ حسنات میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر ان سے وابستگی ہو جائے، اگر ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اور ایک اور بات خاتون کا ذکر کیا، ہم بھی گنہگار ہیں، بہت سے گناہ کرتے ہیں، بہت سے قصدن کرتے ہیں، بہت سارے ارادتاً کرتے ہیں، بہت سارے بلا ارادہ ہو جاتے ہیں، انجانے میں ہو جاتے ہیں. تو ہم سب گنہگار انسان ہیں. تو یہ نہ سوچئے کہ ہم سے جو ہے ہماری نصیب میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ہم دیدار کریں اپنے وقت کے امام کا، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں ان کے ارد گرد آپ دیکھیے کتنے منافقین تھے، کتنے مشرقین تھے، کتنے کافر تھے جنہوں نے ان کی زیارت کی، ان کو دیکھا، ان سے ملاقات کی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے یہودی اور عیسائی آئے اور مصافحہ کیا. تو آپ دیکھیے کہ اس وجہ سے اپنے دل سے امید نہ آپ نکالیے کہ میں گنہگار ہوں. توبہ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور امید کا قائم رہنا بہت ضروری ہے. کہ امام ہشتم نے کہا کہ میرے شیعہ کی علامت یہ ہے، میرا جو شیعہ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل کے دو حصے اور دونوں ایک حصے میں امید ہے اور ایک حصے میں خوف ہے. اور اگر پروردگار عالم، اور دونوں برابر ہیں، نہ امید خوف پہ سبقت لیتی ہے، نہ خوف جو ہے وہ امید پہ غالب آتا ہے. کہ اگر پروردگار عالم یہ کہہ دے کہ میں تمام کی تمام جو دنیا اسے جنت میں بھیجوں گا ماں سوائے ایک کے، تو اسے یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں. اور اگر پروردگار یہ کہے کہ میں تمام کی تمام دنیا کو جہنم میں بھیجوں گا ماں سوائے ایک، تو اسے امید ہو کہ وہ ایک میں بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ اس امید اور خوف جو ہے وہ دونوں کا امتزاج جس کے دل میں ہے. تو آپ یہ امید بڑی اہمیت کی ہے، ایک خوف خدا اور ایک امید خدا سے رکھنا، یہ بہت اہمیت کا عامل ہے. کہ اپنی تمام تر ہم نے جو زندگی اسے سنوارنے کی، جب تک امید نہیں ہوگی ہم بہتری کی طرف نہیں جائیں گے، جب تک خوف خدا نہیں ہوگا ہم بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. تو اس خوف اور امید کو اپنے دل میں جب ہم بسا لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ یہ شیعہ ہونے کی علامت ہے، تو اس کے بعد ہمارا انتظار شروع ہوتا ہے جب دل میں خوف ہوگا اور دل میں امید ہوگی. تو یہ امید جو ہوتی ہے نا یہ آپ کی تڑپ بن جاتی ہے. بالکل بجا فرمایا. اور اسی حوالے سے ہم اس بات پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم تو وہ قوم ہے کہ جس کے پاس الحمدللہ اتنے رول ماڈل ہیں جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی ہر فیلڈ میں ہیں، ہر شعبے میں جو ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم وہ قوم ہے کہ جس کا امام موجود ہے اور جو اس صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس کی ہدایت سے، جس کی ذات کی برکت سے ہم محروم نہیں ہیں، استفادہ حاصل کر رہے ہیں. ذات امام مہدی علیہ السلام کی وجہ سے ہم نہ جانے کتنی مشکلات ہمارے اوپر سے ٹلتی ہیں. خود امام فرماتے ہیں کہ کتنی مشکلات ان مومنین پر سے ٹل جاتی ہیں جو حقیقی معنوں میں امام کے منتظر ہیں، اور یہ امام کی وجود کی برکت ہے. بے شک. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بے شک ان کی ہستی ہے جو اب تک قیامت نہیں آئی ہے. بالکل. وہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے شاید کسی بھی لمحے، لیکن یہ طے ہے کہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا قیامت نہیں. ایک ہی دنیا قائم رہے گی جب تک وجود مہدی جو ہے وہ زمین کی جو زندگی ہے اس کی علامت ہے. قیامت جو ہے وہ ان کے ظہور سے پہلے نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. بالکل بجا فرمایا. تو اس کے لیے ہم یہ کہ میں نے جیسا بھی عرض کیا کہ ہمارے پاس رول ماڈل موجود ہے، تو اس کی طرف بھی ہم انشاءاللہ بریک کے بعد اپنے ناظرین کی توجہ جو ہے وہ اس طرف کریں گے کہ
کون ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں تربیت کرتی ہیں یا ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ وقت کے امام کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور کس طریقے سے اپنی ذات کو ان کے لیے ہمیں اپنی ذات کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بریک کے بعد گفتگو کریں گے. اور اپنے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں فون کال کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنے نظریات کو پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آفٹر دا بریک کے لیے ہم جا رہے ہیں, اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے. میں اور ڈاکٹر نگہت افتخار صاحبہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بریک کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.